فرینکلی اسپیکنگ، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ جس زبان میں آپ نے تعلیم دینی ہے، چاہے میری پنجابی زبان ہے، چاہے میری اردو زبان ہے، میری ریسیپٹیو ایج میں دینے کے بعد آپ کو سسٹین بھی کروانا ہے اسے مجھے، تو اپنے نظام تعلیم پہ اور اپنے سلیبائے پہ اور اردو کی ترویج کے لیے اور اس کو مستقل بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے کچھ غور ضرور کریں۔ یہ بڑے کام ہیں، جہاں پر آپ نے باقی کیے ہیں وہاں پر ان کے اوپر بھی غور کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اردو انگلش کے ساتھ آنے والی جنریشن بیچ میں سے اردو کو بالکل ہی نکال دے تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک اور آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا اچھا لگا فرینکلی جب میں یہاں پر آیا، مجھے عدنان کیپٹ می ٹیلنگ ٹائم اینڈ اگین، مجھے بار بار بتاتے رہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اس میں بڑی اسکل ڈیولپمنٹ کا جو یہ نیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، یہ بڑا وسیع پیمانے پہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ مجھے عدنان میرے ساتھ انہوں نے بے شمار دفعہ بات کی۔ اب میں آپ کو دیانتداری سے بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ، پبلک سیکٹر دونوں مل کے اتنے بڑے یوتھ بلج کی جاب سیکیورٹی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو لوگوں کو ہنرمند بنانا ہے، کوئی اس کے علاوہ چارہ گر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ اب میں ایک چھوٹی مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ میرا ضلع، اس میں 37 لاکھ کے قریب افراد رہتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا تاکہ آپ اندازہ کر لیں۔ ان 37 لاکھ افراد میں سے اسکول کے، پولیس کے، روڈز کے، آل ٹائپ آف انفراسٹرکچر سب کو ملا کے کوئی قریب لگ بھگ 22 سے 25 ہزار کے قریب لوگ سرکار کی ملازمت میں ہیں۔ اس میں ٹاؤن کمیٹیاں بھی ہیں، اس میں ایوری سنگل تھنگ از پارٹ آف اٹ، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ 37 لاکھ لوگوں میں سے 22 ہزار افراد کے پاس سرکار کی نوکری ہے، اور کتنے لوگ قابل ہیں اس میں سے، اسی ریشیو سے جو ریشیو آپ کے سامنے ہے، کہ اگر 65 سے 70% افراد وہ ہیں جن کو نوکری کی طلب ہے، تو پھر اس تناسب سے اگر میرے 35-37 لاکھ کے ضلع میں 22 ہزار افراد نوکری پہ ہوں گے تو یہ سرکار کی صلاحیت کلہم 1-2% سے اوپر نہیں جاتی، اس سے نیچے۔ اگر 37 ہزار لوگ ہوتے تو 1% ہوتی 37 لاکھ میں سے۔ اب میں اس کو اپنی پوری کوشش بھی کروں کو میں کہوں کہ 10% تک ہو جائے گی، بات بڑی ہو جائے گی، تو اگر میں ساری اپنی جاب اپرچونٹی کو اویلیبل کر دوں تو کتنی ہوگی وہ، ہاؤ کوڈ بی دیٹ، اگر سب کے سب میں رکھ لوں تو 2% تک چلی جائے گی، 3% تک چلی جائے گی۔ تو اگر جب یہ صورتحال ہے تو مجھے اور آپ کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا حل کہاں پر موجود ہے۔ کیا یہ بے روزگاری مجھے ڈراتی نہیں ہے؟ کیا یہ بے روزگاری مجھے خوف میں مبتلا نہیں کرتی کہ یہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں اسناد بھی ہیں، جو اسکول سے پڑھ بھی گئے ہیں، جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں، بٹ آگے اویلیبلٹی آف جاب نہیں ہے، تو پھر کیا سسٹمیٹکلی میں پش کر رہا ہوں اپنے لوگوں کو کہ میرے پاس تو یہ نوکری نہیں ہے، سرکار اس میں دے نہیں سکتی، میری جتنی بھی میری کل ملا کے ساری جو میری ویزیبلٹی ہے وہ 1% سے بڑھ نہیں رہی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر یہ راستہ جو آج آپ نے اختیار کیا ہے، یہ فروغ ہنر کا راستہ، بلا شبہ یہ آج میرے مسائل کا حل ہے۔ آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ آپ نے دیر کی آنے میں، لیکن آپ آ گئے۔ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اس بات پر بے حد میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا اور اس پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیے جانے والے فنڈز بہت تھوڑے ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ اسکل ڈیولپمنٹس پہ زیادہ انویسٹ ہونا چاہیے۔ جتنا آپ انویسٹ کریں گے
جتنی بور بجٹری پروویژنز ہوں گی اتنی آپ اس مشکل کو نیویگیٹ کریں گے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہاسپٹیلٹی بزنس ہے، یہ ہاسپٹیلٹی بزنس کے آپ بچے جو آج اس میں کامیاب ہوئے ہیں، آپ نے اپنی اسناد حاصل کی ہیں، سرٹیفکیٹس لیے ہیں، آپ میں سے کچھ میرٹ اچیورز بھی ہیں، آپ کا یہ پروفیشن جس کی طرف آپ چلے ہیں یہ پیشن ڈریون پروفیشن ہے، اور اس میں پھر دیر از نو لمٹ۔ آپ اگر جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، آپ میری بات پہ یقین رکھیں، اس کے اندر ترقی کی اتنی راہیں موجود ہیں کہ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کا جذبہ کیسا ہے، آپ کا پیشن کیسا ہے۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات اور بھی آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے نزدیک یہ کام جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل کام ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں کسی سکل سیٹ کے حامل فرد کو بلاتے ہیں کہ وہ آپ کی کوئی پرابلم فکس کر دے، اور وہ صاحب آتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں۔ گھر سے زیادہ قیمتی چیز آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہے، ٹرسٹ می فار دیٹ۔ فرسٹ از لائف، سیکنڈ از ہاؤس۔ آپ کا ہاؤس ہولڈ آپ کا بالکل ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں، اور جو صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کا سکل سیٹ سرٹیفائیڈ نہیں ہے، آپ ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں، یا تو آپ اسے ذاتی طور پہ جانتے ہیں یا وہ سرٹیفائیڈ ہو۔ تو اس سرٹیفیکیشن کی جو آپ کی یہ کیمپین ہے، جس میں عدنان ابھی مجھے بتا رہے تھے، اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو نو دیٹ، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں کم و بیش ہم نے 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اس پورے عمل میں سے گزار کے سرٹیفیکیشن کی ہے، جو کہ جابس کے لیے اب دے آر ایلیجیبل اینڈ دے ہیو دوز جابس۔ اس میں سیلف امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتے ہوئے اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ اپنے اس ایمبٹ کو بڑھائیں گے، اپنے دائرہ کار کو بڑھائیں گے، آپ اس کو اضلاع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، دیہات کی سطح پہ، جو کہ بالکل سب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب لوگ ہیں وہ دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک ایسا طبقہ جو مسلسل 77 سال سے اس سوسائٹی، اس اکانومی، اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ود دی بیسٹ آف دیئر ایبلٹی، لیکن مین سٹریم میں نہیں ہیں۔ اور جب تک وہ 70% لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے، یور ڈریم فار سکسیس از فار فیچڈ۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جو بھی آپ کے ارباب اختیار ہیں اس معاملے میں، آپ کے چیئرمین صاحب ہیں اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، یو ہیو ریسنٹلی گاٹ ثاقب ود یو، از اے ویری برائٹ ینگ مین۔ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، میں اکثر میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ نادر آئی نو ویری پرسنلی، از اے ویری ڈائنامک آفیسر۔ تو میری آپ سب سے یہ استدعا ہوگی کہ آپ کے ذمے بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام قدرت نے لگایا ہے، کوشش کریں کہ اس صوبے کے ان بچوں کو جن کو کل روزگار ملنا ہے، ان میں ان کے معاون بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کا یہ سلسلہ کار خیر کا سلسلہ ہے، اس کو آپ اپنی ہمت سے آگے بڑھاتے رہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت